الرجیم۔ قربانی کے لیے شریعت مطہرہ نے جن جانوروں کو متعین کیا ہے ان میں بڑے جانور بھی ہیں اور چھوٹے جانور بھی ہیں۔ جو چھوٹا جانور ہے بکرا بکری، دمبا دمبی، مینڈا، اس کی قربانی ایک فرد کی جانب سے ہی ہو سکتی ہے، یعنی ایک بکرے کے اندر دو شریک نہیں ہو سکتے یا ایک سے زائد نہیں ہو سکتے، بلکہ ایک بکرا ایک ہی شخص کی جانب سے قربان ہو سکتا ہے۔ جبکہ جو بڑے جانور ہیں مثلا گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، ان میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے، 8 9 یا 10 نہیں ہو سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ 7 سے کم افراد مل کر اگر بڑا جانور خریدتے ہیں، مثلا 6 افراد مل کر جانور خریدتے ہیں، یا 5 مل کر خریدتے ہیں، یا 4 مل کر خریدتے ہیں، یا 3 مل کر خریدتے ہیں، یا 2 مل کر خریدتے ہیں، یا ایک فرد بھی اپنی جانب سے ایک ہی قربانی کے لیے مکمل گائے ذبح کرنا چاہے تو شریعت میں اس کی بھی اجازت موجود ہے۔ 7 سے کم یا 7 افراد جب بڑے جانور میں شریک ہوں گے تو اس میں یہ ضروری ہے کہ سب کے حصے برابر برابر ہوں، اور پھر جو جانور کی قیمت ہے وہ بھی تمام شرکاء میں برابر برابر ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی شریک زیادہ پیسے دے اور کوئی کم دے، بلکہ سب کو برابر برابر پیسے دینے ہوں گے۔ اور پھر جب جانور قربانی کے دن ذبح ہوگا اس کی گوشت کی جو تقسیم ہوگی وہ بھی تمام شرکاء میں تول کر وزن کر کے برابر برابر تقسیم کرنا ہوگا۔ اندازے سے تقسیم کرنا درست نہیں ہے کہ اس میں کسی کے حصے میں زیادہ گوشت جا سکتا ہے، کسی کے حصے میں کم گوشت جا سکتا ہے، تو یوں کسی کی حق تلفی ہو سکتی ہے، اور حق تلفی کرنا یہ شریعت میں جائز اور درست نہیں ہے۔ تو سب کو برابر برابر گوشت باقاعدہ تول کر تقسیم کرنا چاہیے۔ اگر 2 افراد مل کر بڑا جانور خریدتے ہیں تو ان میں بھی گوشت آدھا آدھا تقسیم ہوگا، قیمت بھی آدھی آدھی تقسیم ہوگی۔ اور اگر ایسا ہو کہ ایک شخص بڑے جانور میں 6 حصے کرنا چاہ رہا ہے، 6 قربانیاں کرنا چاہ رہا ہے، اور دوسرا شخص 1 قربانی کرنا چاہ رہا ہے تو یہ بھی درست اور جائز ہے۔ تو پھر 6 قربانیاں کرنے والا 6 کی قیمت ادا کرے گا، 1 قربانی کرنے والا 1 کی قیمت ادا کرے گا۔ پھر جب اس جانور کو ذبح کیا جائے گا، گوشت کو وزن کیا جائے گا، اس کو 7 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ان میں سے 6 حصے جس کے ہوں گے وہ لے لے گا، اور باقی 1 حصے کا گوشت جو ہوگا وہ جس کا 1 حصہ ہوگا اس کو دے دیا جائے گا۔ پھر جب بندہ اپنے حصے کا گوشت لے لے اس کے بعد پھر جو اس کی اپنی ملکیت میں حصہ آتا ہے، پھر شریعت میں اس کی تقسیم کے بارے میں مستحب عمل یہ بیان کیا کہ بہتر یہ ہے کہ اپنے حصے کی جو قربانی کا گوشت ہے اس کے بھی 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے استعمال کے لیے، ایک جو ہے وہ اپنے ریلیٹیو رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا جو حصہ ہے وہ غریبوں کے لیے، مساکین کے لیے، ناداروں کے لیے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے ان کے لیے کیا جائے۔ اگر کوئی شخص عزیمت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اعلیٰ درجے کی نیکی پانے کے لیے ساری کی ساری قربانی کسی کو وقف کر دیتا ہے، کسی ادارے کو وقف کر دیتا ہے، کسی ویلفیئر کو وقف کر دیتا ہے،
یا غربا کے لیے ہی تقسیم کر دیتا ہے تو یہ بھی یقیناً بہت بڑی اعلیٰ درجے کی نیکی ہے کہ اس نے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی ہے۔ ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، کل رات کو ہمارا پروگرام تھا ٹی وی پر، اس میں بھی ایک بندے نے یہ سوال کیا کہ بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ جیسے بڑا جانور بھی قربان کر رہے ہیں اور بکرا چھوٹا جانور بھی قربان کر رہے ہیں، لیکن چھوٹا جانور قربان کر کے اس کو اپنے لیے ڈی فریزر میں باقاعدہ سیو کر کے رکھ لیتے ہیں کہ یہ ہم خود کھائیں گے، اور جو بڑا جانور ہے اس کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو یہ عمل بھی یقیناً قربانی کی روح کے منافی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں جس طریقے سے بڑے جانور کی قربانی کر کے اس کو غربا فقراء میں تقسیم کرتے ہیں، ان کا حصہ نکالتے ہیں، تو چھوٹا جو جانور ہم قربان کرتے ہیں اس کو سارا کا سارا اپنے لیے رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس میں سے بھی جو غربا کا حصہ شریعت نے متعین کیا ہے وہ ان تک پہنچانا چاہیے۔ لیکن اگر ضرورت شدیدہ کی بنا پر ویسے ہی نارمل کنڈیشن میں بھی اگر کوئی سارا کا سارا گوشت خود رکھ لیتا ہے کسی ضرورت کی بنا پر، تو یہ گناہ نہیں ہے، لیکن قربانی کی روح کے منافی ضرور ہے۔ یہ ہے کہ جو کامل اجر و ثواب جس طریقے سے غربا کو دینے کا جو ملتا ہے اس سے بندہ محروم ہو سکتا ہے، تو اس کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ پھر ایک سوال ایک بندے نے یہ بھی کیا کہ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ قرض لیتے ہیں کسی سے، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، اور پھر وہ قرض لے کر اس قرض سے اس نیت سے لیتے ہیں کہ ہم اس سے قربانی کریں گے، لیکن جس سے قرض لیا ہے اس کو واپس نہیں کریں گے، تو یقیناً پھر انما الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ جب بندے کی نیت ہی فساد کی ہے، بندے کی نیت ہی غلط ہے، تو اس پر نہ تو اس کو قربانی کا اجر و ثواب ملے گا، اور بندے کا حق مارنا اس کا قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا کہ قرض، شہید کے سارے گناہ حدیث میں آتا ہے کہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ قرض بہرحال شہید کو اس کا بھی جواب قیامت کے دن دینا ہوگا۔ شہادت کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، تو بندہ اس نیت سے کسی سے قرض لے کے میں اس کو واپس نہیں کروں گا اور اس سے قربانی کرے، تو یقیناً پھر اس کی تقرب اللہ کی نیت نہیں ہے، اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہے۔ اگر اللہ کی رضا کی نیت ہوتی، وہ مالک نصاب تھا، وقتی طور پر اس کے پاس رقم نہیں تھی، وہ قرض لے لیتا ہے، تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس قرض کو بعد میں واپس کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اس نیت سے کسی سے قرض لیتا ہے کہ واپس نہیں کروں گا، بس میری قربانی ہو جائے، جیسے کہا جاتا ہے کہ حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ بندہ پڑھ لے، یعنی حلوہ بھی کسی کا ہو، فاتحہ میرے نانا جی کی ہو جائے، تو ایسا پاسبل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آپ کو اپنا میٹھا بنانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے قربانی اگر آپ اپنی جانب سے کر رہے ہیں تو آپ کو اپنا روپیہ حلال خرچ کرنا پڑے گا، اپنے پیسے سے باقاعدہ جانور خریدنا پڑے گا، اور اس کو اللہ کی راہ میں تقرب اللہ کی نیت سے قربان کرنا پڑے گا، تب جا کر صحیح معنی میں قربانی کی جو حلاوت ہے، جو اجر و ثواب مقدر ہے، وہ ہمارے نصیب میں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی احکام سیکھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔